سے کم ٹائم میں پوائنٹس کی صورت میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے بھی کچھ نکات شیئر کروں اور ریاست اور حکومت میں موجود مقتدر حلقوں سے بھی کچھ باتیں عرض کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں موجود ان تمام محبان اہل البیت اہل سنت والجماعت سے بھی جو ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں کچھ عرائض پیش کروں۔ جب یہ باتیں پیش ہوں گی تو اس کے نتیجے میں خود بخود سیاہ اور سفید الگ الگ ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ سب سے پہلا نقطہ جس پر توجہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکتب تشیع کی حیثیت سے اسلام کا کوئی فرقہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو خود اسلام سمجھتے ہیں۔ ہم کوئی اسلام سے جدا ہونے والا گروہ نہیں ہے۔ اپنی مرضیوں سے اسلام کی مختلف تعبیریں پیش کر کے ہر دور میں اپنی شناخت الگ الگ پیش کرنے والے گروہوں میں سے ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے آخری وقت میں جو نصیحت فرمائی اور اس نصیحت کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے نقل کیا ہے، اس کے مطابق دین وہی ہے جو قرآن آپ کو دے اور اہل البیت آپ کو دے۔ اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اصل اسلام سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب دوسروں کے اسلام پر حملہ نہیں ہے، یہ ہم اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو انتہائی اہم ہے، ہم ایک عرصے سے وحدت بین المسلمین کے علمبردار رہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ یہ جو وحدت اسلامی اور اتحاد بین المسلمین کا نعرہ ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مصلحت کی وجہ سے اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ یہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے۔ اتحاد بین المسلمین اور اللہ اور رسول کے ماننے والوں کے درمیان مشترکات پر ان کو مجتمع کرنا، یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ رسول اللہ کی خواہش ہے، یہ اہل البیت کی تعلیم ہے۔ اس لیے اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ یہ غلط فہمی دور کر لے کہ ہمیں اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے یہ خوف نہیں ہے کہ ہم اتحاد کے دعوے دار بنے۔ یہ تعداد کی کمی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ کہنا کہ تعداد میں کم ہے شاید خود ایک مبالغہ ہو، لیکن بہرحال دوسرے مسلمان مسالک اور فرقوں کے مقابلے میں اگر ہم اتحاد بین المسلمین کا پرچم لے کر اٹھتے ہیں تو یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں، اپنی قلت کی وجہ سے نہیں، اپنے کچھ سیاسی مفادات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو ہم اللہ کا حکم سمجھ کر اور اسی طرح جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، مسلمانوں کو بھی توحید کے پرچم تلے کٹھے رکھنا اسی طرح کے فرائض میں سے ہے، اس لیے ہم اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکل جانی چاہیے کہ ہم کسی خوف کی وجہ سے یا کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے اتحاد بین المسلمین کا دعویٰ کرتے ہوں یا اس کا نعرہ بلند کرتے ہوں۔ اختلاف شیعہ اور سنی کے درمیان میں ہو یا مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی کے درمیان میں ہو یا اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی کا
تشیع کے ساتھ یا ان کے آپس میں ہو، یہ اختلاف انسانی معاشرے کا خاصہ ہے۔ اس اختلاف کو نہ آپ کبھی ختم کر سکتے ہیں اور نہ کبھی اس اختلاف کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انہی اختلافات کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھیں، اپنے عقیدے پر قائم رہیں، نہ دوسروں کو چھیڑیں اور نہ اپنا دین چھوڑیں۔ جو بہترین عقل کے تقاضوں کے مطابق رستہ ہے وہ یہ ہے۔ لہذا ہم گزشتہ 1400 سالوں سے اختلافات دیکھ رہے ہیں، آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کتابوں میں بہت ساری چیزیں بڑھی ہوئی ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سالوں سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں، اور انہی اختلافات کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مکتب تشیع کی حیثیت سے 250 سالہ عصمت کی زندگی گزاری ہے، اور اس عصمت کی زندگی میں ہمارے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب نے عامت المسلمین کے ساتھ، کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کی فضا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے اور رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ لہذا ائمہ کی احادیث گواہ ہے، امام صادق علیہ السلام کی احادیث گواہ ہے کہ ہمیں انہوں نے نصیحت کیا ہے کہ باقی مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرو، جماعتوں میں شرکت کرو، ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاؤ، ان کے غم میں شریک ہو جاؤ، تاکہ وہ جو اخوت ہے، وہ جو برادری کا تصور ہے، وہ جو ایمانی اور کلمے کا رشتہ ہے، وہ کبھی بھی مدھم نہ ہو پائے اور دشمن اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ بعض مسائل ہو سکتا ہے بڑے حساس ہو، جیسے سقیفہ کا مسئلہ حساس ہے، لیکن انہی حساس مسائل کو بھی عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، طریقے کے ساتھ بحث ان پر ہو سکتی ہے، گفتگو اس پر ہو سکتی ہے۔ علم کا دروازہ جو بھی بند کرنا چاہے گا، مباحثے کا دروازہ جو بھی بند کرنا چاہے گا اور اس کی جگہ طاقت کا استعمال شروع کر دے گا، وہ اپنی قبر خود کھو دے گا۔ اس لیے کہ جس قوم اور جس مکتب کے ہاں عقل کے دروازے بند ہو جائیں، سوچ اور تفکر کے دروازے بند ہو جائیں، علم کے دروازے بند ہو جائیں، پھر جہالت ہی ان کا عقیدہ بنتا ہے، ان کا ایمان بنتا ہے، اور ان کی تباہی کے لیے ان کی جہالت ہی کافی ہوتی ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم من حیث مکتب نہ کسی دور میں علمی مباحثوں سے پیچھے ہٹے اور نہ کبھی ہم نے حدود سے تجاوز کیا، اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا تاریخی اسلوب اور ہماری روایت بھی ہے۔ آج بھی ہم اس پر قائم ہیں اور تا قیام قیامت اس پر ہم قائم رہیں گے۔ ایک بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسائل اختلافی ہیں، ان اختلافی مسائل کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں اپنے عقیدے کے مطابق جینے کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کی توہین کروں یا تکفیر کروں۔ لہذا میں توہین اور تکفیر کیے بغیر بھی اپنے عقیدے کے مطابق نہ صرف جی سکتا ہوں بلکہ آئین بھی، قانون بھی، شریعت اور دین بھی اور فطرت انسانی بھی مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں انسانی معاشرے میں آزادی کے ساتھ اپنے عقائد اور اپنی سوچ کے ساتھ جی بھی سکوں اور دوسروں تک اپنا پیغام پہنچا بھی سکوں۔ یہ میرا بنیادی حق ہے۔ ہماری مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طول تاریخ میں یہ مسائل رہے، لیکن کبھی تلواروں کا استعمال ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہوا، کبھی دھماکے ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہوئے، سیاسی وجوہات کی بنیاد پر کیوں نہیں؟ بے شک اور بڑی جنگیں ہوئی،
وہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوئی، تابعین نے بھی جنگیں لڑی، صحابہ کرام نے، میں اگر لاکھوں کہوں کسی کو حیرت ہوگی، لیکن ہزاروں میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کو تباہ کیا، نسلیں برباد کی، وہ صحابہ کرام ہی تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مشاجرات صحابہ پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تو وہ اپنے اس عقیدے پر کاربند رہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم نے گزشتہ تمام امتوں میں انبیاء اور ان کے حواریوں اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگوں اور خود انبیاء کی رحلت کے بعد ان کی امت کے درمیان پیدا ہونے والے بگاڑ اور اس بگاڑ میں انہی انبیاء کے ساتھیوں کے کردار کو قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے۔ میرے لیے قرآن حجت ہے۔ جب میرے لیے حجت قرآن ہے تو میں کسی ملا، کسی خطیب، کسی جوکر، کسی ایسے فرد جس کا دین اس کا پیٹ ہے، جس کا خدا اس کا شکم ہے، جس کا پیشوا اور جس کا راہبر اس کی شہوت ہے، میں اس کی وجہ سے نہ اپنا عقیدہ چھوڑ سکتا ہوں اور نہ قرآن سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں یہ مصیبت کب سے پیدا ہوئی؟ جب دو طبقات نے اپنے حدود سے تجاوز کیا۔ دو طبقات نے، ایک حکمرانوں کا طبقہ اور ایک مولویوں کا طبقہ۔ ان دو طبقات ہی کی وجہ سے معاشرے اصلاح بھی پاتے ہیں اور انہی دو طبقات ہی کی وجہ سے معاشرے تباہ بھی ہوتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے تو میں اپنی گفتگو جاری رکھوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جب سے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر یہ دو طبقات، حکمرانوں کا طبقہ اور مولویوں کا طبقہ، ان دو طبقات نے اپنے حدود پھلانگے، حدود کا خیال نہیں رکھا اور پامالی شروع کر دی، اس کے بعد اس معاشرے کے اندر مذہب کے نام پر فساد شروع ہوا۔ یہ دو طبقات اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن ان دو طبقات کے پیچھے بھی جو چیز اس کی وجہ بنی وہ ڈالر ہے اور وہ ریال ہے۔ جب اگر افغانستان کی جنگ کے حوالے سے ہمارے اس خطے کے اندر ان پرامن لوگوں کو اسلحے کی لت نہ لگائی جاتی اور دوسروں کے مقابلے میں طاقت کا احساس دلا کر انہیں پاورفل اور مسلح نہ کیا جاتا تو آج ملک بد امنی کے اس دہانے تک کبھی بھی نہ پہنچتا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اور اس میں چونکہ ڈالر آ رہے تھے اور بوریوں میں آ رہے تھے، کینٹینز میں آ رہے تھے، اس میں مولویوں کو مدرسوں کی صورت میں، مسجدوں کی صورت میں، ان کے باقی تمام تر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھرپور طور پر مدد ملی اور نتیجتاً یہ بچھو ناگ بن گیا۔ میں ان لوگوں کو جو پیسوں کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، میں ان کو ناگ سے بدتر سمجھتا ہوں اور سانپ سے بدتر سمجھتا ہوں، کیونکہ دین انسان کو خدا سے جوڑنا سکھاتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑنا اور ان کا خون بہانا نہیں سکھاتا۔ اگر مولوی ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، مفتی ہو یا کوئی اور، اگر وہ اللہ کے دین کے نام پر لوگوں کو لڑاتا ہے تو سمجھ لو کہ شیطان کا سب سے بڑا نمائندہ وہی ہے، اور جب حکمرانوں کی پشتیبانی بھی اس کو حاصل ہو جائے تو پھر نور علی نور اس کا نتیجہ آپ گزشتہ 40 سالوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی معاشرہ ہے جہاں پر بڑے بڑے لشکروں کے بڑے بڑے بینر آویزاں ہوئے اور وہ بہت بڑی طاقت بن گئے اسی معاشرے کے اندر۔
انہی میں سے کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا. مجھے یاد ہے یہ 94 95 96 کے دور میں ایک جہادی جماعت یہیں پر کسی سیکٹر میں ان کا دفتر تھا, ہم ان کے ساتھ ہمسائے میں تھے. ایک دفعہ ہمارا ایک جوان گیا وہاں پر, ان سے ذرا ایسے ہی گپ شپ لگانے کے لیے. انہوں نے اسے پوچھا کہ بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے ایسے ہی کہہ دیا میں کشمیر کے محاذ سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کا محاذ بعد میں, یہ بتاؤ کتنے شیعہ تم نے مارے ہیں؟ کب کی بات ہے؟ 98 کی. کتنے شیعہ مار کر آ رہے ہو؟ یعنی کشمیر کا نام ہو یا افغانستان کا, لیکن اس کو استعمال کس کام کے لیے کیا گیا؟ ادھر چہرہ جہاد کا تھا اور پاکستان کے اندر اسی چہرے کو, اسی اسلحے کو اس پاکستان کے باسیوں کے امن کو تباہ کرنے اور فرقواریت کے فروغ کے لیے بھرپور طور پر استعمال کیا گیا. کیا کوئی بے خبر تھا اس سے؟ ریاست بے خبر تھی؟ ہمارے ادارے بے خبر تھے؟ نہیں, سب کو خبر تھی, اور سب کے سائے میں یہ سب کچھ ہوا. اس لیے اگر کوئی آج کسی ایک مسجد کے خطیب کے بارے میں کہے اس کی وجہ سے یہ ہے, تو میں کہوں گا اس کی ماں تم ہو. تم نے اس کو جنم دیا ہے, تم نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. اس لیے ہمارے اس ملک کے اندر تباہی کا آغاز تب سے ہوا. اب جب ہم نے بہت سارے پلوں کے نیچے سے پانی گزار دیا اور اس مقام تک پہنچے کہ 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا اور دہشت گردی کے نام پر وہی مجاہدین ہمارے گلے کی ہڈی بن گئے, تو اس کے بعد پالیسی بدل گئی. اب یہ جو پالیسی بدلی ہے, اس بدلتی پالیسی میں ہمیں یہ توقع تھی کہ جو شدت پسند عناصر ہیں ان کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے. کیونکہ معاشرہ پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی اس واقعے میں بھی آپ دیکھ لیں یا اس سے پہلے بھی, جہاں اس شدت پسند گروہ, تکفیری گروہ اور باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والی زبانوں نے اپنا کام کیا, وہیں پر فساد اٹھا. ورنہ اسی ملک کے اندر پنجاب ہو, سندھ ہو, KPK ہو, باقی علاقے ہو, کشمیر ہو, شیعہ سنی ایک ہی مسجد میں, ایک ہی محلے میں, ایک ہی دیہات میں, ایک ہی قصبے میں رہتے بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں, آنا جانا بھی ہے. کہیں کوئی شیعہ سنی اور سنی شیعہ سے لڑا نہیں آیا. لڑائی کہاں پر ہے؟ وہاں ہے جہاں پر وہ شدت پسند گروہ جس کو ایک زمانے میں فیڈ کر کے بڑا کر دیا گیا, وہ آپ کے قابو سے باہر نکل گیا. ہمیں یہ توقع تھی کہ اس شدت پسند گروہ کو باقی تمام مسالک سے الگ کر کے ٹریٹ کیا جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے ریٹائرڈ جرنیلوں نے ٹی وی پر آ کر بے بانگ دہل کہا کہ ہمیں TTP کو بھی اور سپاہ صحابہ کو بھی, لشکر جھنگوی کو بھی, جو اس ملک کے اندر 80,000 سے زیادہ بے گناہ انسانوں کے قاتل ہیں, ان کو مین اسٹریم لائن میں لانا چاہیے. یہ ہمارے ٹی وی چینل پہ کھل کے ڈیبیٹ ہوئی ہے, کوئی پردے کی اور راز کی بات نہیں ہے. تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی کے بدلنے کے باوجود, رویے کے بدلنے کے باوجود, کسی نہ کسی شکل میں انہی شدت پسندوں کی اب بھی کسی نہ کسی شکل میں, چاہے قانونی ہو یا لا قانونی, سرپرستی اب بھی کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. یہ جو سرپرستی ہے یہی آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی. اس لیے کہ یہ چیز ظاہر ہے یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی, چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو. ہمارے ہاں اس وقت خود اہل حدیث کے اندر, دیوبندیوں کے اندر, بریلویوں کے اندر بہت ہی امن ہے, بہت ہی بھائی چارہ ہے, ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات ہیں, ایک دوسرے کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. اگر تکفیری عناصر کی بےخبری نہ کی جائے تو یہ فساد بڑھے گا, اور اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو باقی یہ جو پاکستان کے 25 کروڑ کے لگ بھگ عوام ہیں,
ان کے درمیان نہ مسلک کا کوئی مسئلہ ہے، نہ عقیدے کا کوئی جھگڑا ہے، نہ فرقواریت کا کوئی مسئلہ ہے. ہر ایک اپنے عقیدے کے مطابق اپنی مسجد میں، اپنی امام بارگاہ میں، اپنے مدرسے میں انجام دے رہا ہے اپنے فرائض. کسی کو کسی اور سے سروکار نہیں ہے. یہ سروکار تب شروع ہوتا ہے جب کوئی بھی گروہ اپنی حدوں سے پاؤں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس معاشرے کے اندر ایک عنوان اٹھایا گیا، توہین 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 توہین، کہ بھئی شیعہ توہین کرتے ہیں. کس کی توہین کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. اب اگر صحابہ کرام کی شیعہ توہین کرتے ہیں تو جن صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کو شیعہ اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، کیا ان کو آپ صحابی نہیں کہتے؟ وہ صحابی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے شیعہ صحابی کا نہ منکر ہے نہ ہی توہین کرتا ہے. یہ یاد رکھیے، توہین اور چیز ہے، سب و شتم اور چیز ہے، تبرہ اور چیز ہے، گالم گلوچ اور چیز ہے. تاریخی حقیقتوں کی روشنی میں اگر کوئی صحابی کسی اور صحابی سے لڑے، اس کا قتل کرے، اس کا خون بہائے، تو کوئی شریعت اور کوئی اللہ کی کتاب قاتل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے اجتہاد میں اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. کوئی کتاب یہ نہیں کہتی. یہ جو اعمال ہیں یہ اس شخص کے ذاتی اعمال ہیں، اور اس ذاتی عمل کی وجہ سے اس کا دفاع ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ صحابیت کی اپنی تعریف کریں. ہمارے ہاں صحابیت کی اپنی تعریف ہے. ہمارے ہاں صحابیت کی کیا تعریف ہے اور آپ کیا ہے؟ یہ جو صحابیت کی توہین کے حوالے سے مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جس نے رسول کریم کو ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد دیکھ لیا ہو وہ صحابی ہے. اب چاہے وہ کچھ بھی کر لے اس کا ہر گناہ معاف ہے. قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا، رسول کریم نے ایسا کچھ نہیں کہا. ہمارے ہاں جو صحابیت کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے رسول کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی حالت میں مرا، اس دوران میں رسول کریم کا وفادار رہا، رسول کی آل کا وفادار رہا. جو بھی شخص رسول کا وفادار، رسول کی آل کا وفادار رہا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور ہماری جانیں اس پر قربان ہیں. یہ ہمارا صحابیت کے حوالے سے بالکل کھلا، اوپن اور شفاف عقیدہ ہے. ہمارے لیے معیار اللہ کی کتاب، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور رسول سے عشق اور رسول سے وفاداری اور آل رسول سے وفاداری ہے. یہ ہمارے ہاں معیار ہے. اس معیار کے تحت اگر کوئی آتا ہے تو ہماری دل و جان اس پر قربان ہے. لیکن اگر کوئی نہیں آتا، کوئی اگر اس سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کے خارج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. نہیں، گالی دینے کی اجازت نہ قرآن نے دی ہے، نہ رسول پاک نے دی ہے، نہ اہل البیت نے دی ہے. ہم گالیاں نہیں دیتے. گالیاں دینے کا رواج انہی نے شروع کیا جو شام میں کھڑے ہو گئے تھے. ہم نے نہ شروع کیا، نہ دیا، اور نہ آج تک اس اصول کو ہم نے توڑا ہے. ہم گالی نہیں دیتے. سب و شتم یعنی گالی دینا، سب و شتم یعنی گالی دینا. تبرہ کو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ گالی ہے، لیکن تبرہ گالی نہیں ہے. تبرہ کا کیا مطلب ہے؟ تبرہ یعنی اظہار براءت، اظہار لا تعلقی. ہم کہتے ہیں نبی اور آل نبی کے دوستوں کے ہم پابند ہیں اور دشمنوں سے بری الذمہ ہیں. نبی اور آل نبی کے مخالفین سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہی اعلان تبرہ کہلاتا ہے، تبرہ گالی نہیں ہے. اس لیے یہ بات آپ میں سے بھی ہر فرد ذہن میں رکھے کہ تبرہ گالی نہیں ہے. تبرہ محمد و آل محمد کے مخالفین اور دشمنوں سے لا تعلقی اور براءت کا اظہار ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم
ان کے ساتھ ہیں، ان کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہے تبرہ. اگر یہ توہین ہے تو پھر قرآن کو پکڑو. اگر یہ توہین ہے تو اپنے کلمہ طیبہ کو پکڑو، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں خود تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ تو آپ تبرہ کرتے ہیں، الا اللہ میں تولا کرتے ہیں. تبرہ اور تولا کا آغاز آپ کے کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں. یہی تولا ہے اور یہی تبرہ ہے. لہذا یہ توہین نہیں ہے. اب دوسری بات، یہ جو بات پر کہا جاتا ہے یہ توہین ہوئی، یہ توہین ہوئی، مجھے حیرت ہوتی ہے. توہین کیا حضرت ابو طالب کی نہیں ہوتی؟ کیا توہین جب آپ امیر المؤمنین کو چوتھا خلیفہ کہتے ہیں پہلے کے مقابلے میں، اگر پہلے کے مقابلے میں چوتھے خلیفہ کو، جو آپ کے خیال میں چوتھا ہے، اس کو پہلا کہنے سے توہین ہوتی ہے، تو پھر اس پہلے کو بھی جس کو آپ پہلا مانتے ہیں اگر ہم کہیں کہ نہیں اس کی جگہ علی پہلا ہے تو اس کو آپ توہین کریں، اس کو آپ توہین کہیں گے. یہ توہین نہیں ہے. توہین ہر وہ چیز جس سے دوسروں کی تحقیر ہو، دل آزاری ہو، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اگر وہ منطقی ہے، اگر وہ اصول کی بنیاد پر ہے، اگر وہ کسی ضابطے کی بنیاد پر ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ہمارے فقہا کے فتاوی اس حوالے سے بڑے پڑے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم اپنے فقہا کے پابند ہیں ان معاملات میں. جو نقطہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے عنوان سے آپ ایک بم ہاتھ میں لے کر جہاں جہاں چاہیں وہاں پر نصب کر دیں، بٹن دبا دیں، تباہی مچا دیں. اس بات کی اجازت نہ آپ کو ریاست کو دینی چاہیے، نہ اہل تشیع اس بات کی آپ کو اجازت دے سکتے ہیں. توہین کے عنوان سے اپنی ہر غلط بات مسلط کرنا یہ کسی بھی صورت میں قابل تحمل نہیں ہے. کسی بھی صورت میں قابل تحمل نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی توہین کرے تو اس کا ذاتی فعل ہے، اگر وہ توہین ہو، اور اس ذاتی فعل کے حوالے سے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن قانون کے مطابق. لیکن یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف ایک گروہ کے لیے، ایک مسلک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اب ذرا غور کیجیے، توہین کس کو کہتے ہیں؟ سلمان رشدی نے کتاب لکھی، قیام پاکستان سے پہلے رنگیلا رسول لکھا گیا. بنگلہ دیش میں تسلیمہ نسرین نے کتاب لکھی. یہ کتابیں کہاں سے لکھی؟ کسی انگریز نے لکھی؟ کسی انگریز مورخ کی کتاب سے مواد حاصل کر کے لکھا گیا؟ نہیں. کہاں سے لکھا گیا؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کی احادیث کی کتابوں میں سے. اگر توہین ہے تو پھر آپ یوں کریں کہ ان تمام کتابوں میں جتنا بھی اس طرح کا مواد ہے جس سے دل آزاری ہوتی ہے، وہ سارا مواد نکالیں، جلا ڈالیں اور کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر توہین کو روکنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. اب اگر کوئی وہ کتاب، وہ حدیث جو آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے آپ کو دکھا دے کہ آپ کے فلان عالم نے یہ حدیث نقل کیا ہے، فلان مورخ نے یہ بات کہی ہے، اس کو اگر آپ توہین کے عنوان سے میرے کندھے پر منڈ کر مجھے نشانہ بنانا چاہیں گے تو نہ میں اس بات کی اجازت دوں گا، نہ قانون اس بات کی اجازت دے سکتا ہے. اس لیے توہین کی تعریف ہونی چاہیے کہ توہین کہتے کس کو ہیں، اور اگر توہین کو روکنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان تمام کتابوں میں جتنا بھی میٹر ہے سب کو جلا ڈالو. اگر توہین واقعی اتنا حساس ہے اور ہونا چاہیے تو پھر ہر جگہ ہونا چاہیے نا، صرف یہاں پر کیوں، باقی جگہوں میں کیوں نہیں؟ میں آپ کو، چونکہ اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن مجبوراً صرف نشاندہی کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی دوست، کوئی ساتھی صرف صحاح ستہ میں سے وہ احادیث نکالے جو اللہ کی توہین پر مبنی ہیں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کی توہین پر، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ رسول اللہ کی توہین پر مبنی وہ احادیث نظر نہیں آتی؟ رسول اللہ کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں ان احادیث میں سے کسی ایک کے متن کا آپ اطلاق فلان مولوی پر کریں، سارے مولوی اکٹھے ہو کر نکل آئیں گے ہمارے مولوی کے خلاف اس نے بدزبانی کی ہے. رسول کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، کیوں آپ کی وہ توہین والی حس بھڑکتی نہیں ہے؟ کیوں وہاں پر آپ کو خیال نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے مسئلہ توہین کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے.
اگر توہین کا مسئلہ ہوتا تو باقی جگہوں میں بھی ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تشیع کے خلاف پیسے لیے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تشیع کے خلاف محض آرائی کی جو عالمی کوشش ہے اس کا آپ ایک مہرہ ہے اور اس مہرے کو فنڈنگ ہوتی ہے تاکہ تشیع کا رستہ روکا جا سکے. لیکن یاد رکھو تشیع ایک نظریے کا نام ہے, تعداد کا نہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر اسلام کا کوئی صالح, نورانی, منطقی, مستدل, قرآنی چہرہ ہے تو وہ لبنان سے فلسطین تک, فلسطین سے یمن تک, یمن سے لے کر کشمیر تک وہی چہرہ ہے جو چہرہ اہل البیت نے دکھایا ہے اور جس کو ہم مکتب اہل البیت کہتے ہیں. لہذا اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ توہین نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم اجازت دیتے ہیں. ہماری ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, جتنی بھی کتابیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی کمزور بات نظر آئے تو آ کے پوچھ لو. ذرہ برابر ہم اس لیے سر اٹھا کر بات کرتے ہیں, اس لیے. اور وہ جو میں نے نشاندہی کی ہے, کوئی عالم, کوئی فاضل, کوئی حدیث شناس جا کر نکال لے تو ایک ہی رات میں حدیث کا پورا پلندہ جمع ہو جائے گا. اگر روکنا ہے تو ادھر روکو, ادھر نہیں. ہم شہد کی مکھی کی طرح سے ہیں, ہمیشہ خوشبو بکھیرتے ہیں, ہمیشہ جوڑتے ہیں, ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے مقابلے میں گندگی کے کیڑوں کو اٹھایا گیا ہے, اس گندگی کے کیڑوں کا مقصد اس دھرتی